السلام علیکم ایوری ونس اگین، میں آپ کا ہوسٹ مظہر اقبال اینڈ یو آر واچنگ دا ہاک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو کہ بنو عباسیہ سلطنت کی دوسری قسط ہے، اس میں ہم بنو عباسیہ کے ظلم و ستم کے بارے میں بات کریں گے۔ بنو عباسیہ کے بادشاہوں نے واقعہ کربلا کو دہرایا، بلکہ کچھ زیادہ اس سے آگے نکل گئے۔ کس طرح ان لوگوں نے مساجد کے اندر لوگوں کو دھوکے سے داخل کروا دیا اور پھر مسجد کے اندر انہیں قتل کروا دیا۔ انہوں نے تو بنو امیہ کو بھی نہیں چھوڑا، بنو امیہ کے لوگوں کو ان کی قبروں سے نکلوا کر ان کی ہڈیاں پسوا ڈالیں۔ بنو امیہ کا بچہ قتل کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو بچھا کر اس کے اوپر کھانا کھایا گیا۔ دوسرا، خاندان اہل بیت کے کچھ افراد کو قتل کروا دیا گیا۔ کس طرح ہارون رشید نے، جو کہ خلافت بنو عباسیہ کا بادشاہ تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عمر بھر قید میں رکھا اور کس طرح آخر میں انہیں قتل کروا دیا۔ دوسرا، اسی خلافت عباسیہ کے ایک بادشاہ جس کا نام موتز تھا، وہ گزرا ہے۔ اس نے کس طرح امام علی نقی کا قتل کروایا اور ظلم و ستم کے انبار ان چراغ اہل بیت کے اوپر گرائے گئے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے قبل حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس، سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو وداؤٹ اینی ڈیلے۔ ویلکم بیک دوستو۔ جیسے ہی بنو امیہ کا خاتمہ ہوا، ابو العباس عبداللہ خلافت عباسیہ کا پہلا کنگ بنا۔ اموی خلیفہ مروان ثانی نے ابراہیم بن محمد بن علی کو گرفتار کرا کر مروا ڈالا تو ابو عباس ان کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن حمیمہ، جو جنوبی فلسطین کی رہائش تھی، اس کو چھوڑ دیا اور اہل و عیال سمیت کوفے میں آ گیا۔ ابو مسلم خراسانی، ابو مسلم اور دیگر حامیان تحریک عباسیہ کی مدد سے بالآخر عراق پر ابو العباس کا قبضہ ہو گیا۔ ربیع الاول 132 ہجری میں اس کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ بعد میں فرات کے کنارے امیوں اور عباسیوں میں فیصلہ کن جنگ ہوئی اور ابو عباس کے چچا عبداللہ بن علی نے ذوالحجہ 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ کر کے آخری خلیفہ مروان ثانی کا خاتمہ کر کے بنی عباس کی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، یہ جو ابو مسلم خراسانی ہے، یہ میجر مورد تھا سلطنت عباسیہ کا۔ بعد میں سلطنت عباسیہ کے کنگ نے ابو مسلم خراسانی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک مکمل دوسری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ دوستو، بہت سے ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے بنو عباس تخت کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ وہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ انعام دے دیا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوگی۔ لیکن حکومت حاصل ہونے کے بعد کچھ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا۔ بنو امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا، جس میں 50,000 آدمی مسلمان مارے گئے تھے۔ 70 دن تک جامعہ بنو امیہ گھوڑوں کا استبدل بنی رہی، اس میں جانور باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام بنو امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن مالک کی لاش قبر سے صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا، اس کی لاش کو، اور پھر اس کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنو امیہ کا بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بعد میں بنو امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئی اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا، جہاں انہیں کتے کھاتے رہے۔ یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں اس کے ساتھ کیا گیا۔ صفا بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا۔ اس کی خلافت موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی مساجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازے پر پہرا لگا کر ان میں امان یافتہ پناہ گزینوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ جو مسجد میں داخل ہو گئے تھے، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ ہے، انہی لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ یحییٰ کی فوج میں 4000 زنگی تھے۔ وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے زنگی حبشیوں کو کہتے ہیں، سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھرے ہیں اور ان کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ مشہور مصنف مورخ محمد علی ابن طبا بحیثیت مجموعی خلفائے بنو عباس کی حمایت کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت عباسیہ کفر و فریب اور بے وفائی کی حکومت تھی۔ اس میں جتنی قوت و طاقت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں ہیلا گیری، دغا بازی، خصوصاً آخری دور میں تو عباسی خلیفوں نے فریب اور دغا وتیرہ بنا لیا تھا۔ ایک شاعر عباسی خلافت کی جنگی
اور جہادی روح سے خالی متوسلین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ صبح و شام اپنی کمر میں تیز دھار شمشیر لٹکائے پھرتے تھے جس میں کوئی رکھنا نہیں پڑا، بلکہ لکھنؤ کے دور زوال کے بانکوں کی طرح تباہی اور بربادی مچا دینے والے تھے۔ مطلق العنان بادشاہ یا خلفاء عام طور پر حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ عباسی خلفاء میں سے بہت کم ایسے تھے جو اعلیٰ ذاتی اوصاف کے مالک کہے جا سکیں۔ خلیفہ منصور تو بڑا سادگی پسند اور موسیقی وغیرہ سے نفور تھا، مطلب نفرت کرتا تھا، لیکن سخت حریص، کنجوس، کینہ اور ظالم و جابر تھا۔ اسی خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو درے لگوائے تھے اور قید میں ڈال کر سخت اذیتیں دی تھی، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ روایت یہ ہے کہ اس کے حکم پر امام صاحب کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا تھا۔ علاوہ سے مطلب اس کے بعد منصور نے بہت سے دوسرے اکابر علماء جیسے ابن اجلان اور امام عبدالحمید بن جعفر کو بھی اذیتیں دی۔ اس کے شر سے اپنے وقت کے کتب حضرت سفیان ثوری اور عباد بن کثیر بھی محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں بھی قید میں بند اور مبتلا کیا گیا اور اذیتیں دی گئی اور تکلیف دی گئی۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس نے بنی عباس کی حکومت کی بنیاد رکھی یعنی ابو مسلم خراسانی، اسے بھی غداری اور فریب سے منصور نے قتل کر دیا۔ جھوٹ بول کر امان دینا اور پھر قتل کر دینا منصور کی عادت تھی۔ ابو مسلم خراسانی کو معلوم ہو گیا تھا کہ خلیفہ اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے اور وہ خراسان چلا گیا جہاں اس کے حامی زیادہ تھے۔ خلیفہ نے قاصد بھیج کر اسے طلب کیا اور امان کا وعدہ کیا۔ آخر وہ خلیفہ پر اعتبار کر کے اس کے ہاں پہنچا اور مدائن میں جا کر خلیفہ بن گیا، لیکن اسے بھی مار دیا گیا۔ اس کے اوپر خیر دوسری ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، یہ بندہ کون تھا، اس کی پیدائش، ETC سے متعلق تمام چیزیں اور اس نے کیا بربادی کی تھی بنو امیہ میں، وہ تمام چیزیں اس کے اوپر بیان کریں گے۔ جب بھیانک ظلم جب واقع ہوتا ہے تو اس کے اثرات فضا میں اڑ کر غائب نہیں ہوتے، ظلم کے بیج ہوتے ہیں، ان بیجوں میں سے سلسلہ آگے چلتا ہے اور جو نیا پودا نکلتا ہے اس کے نوکیلے کانٹے ظلم کے بانی کو بھی ضرور نشانہ بناتے ہیں۔ بنو امیہ نے جس ظلم کا آغاز میدان کربلا سے کیا تھا وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، عفو درگزر سے کبھی کام نہ لیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ رد عمل میں بنو امیہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو انہوں نے روا رکھا۔ بنو عباس کی ایک بہت بڑی خصلت یہ تھی کہ پرلے درجے کے عیاش تھے، ان کے عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک بھی حکمران نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ جھوٹ اور دغا سے کام لیتے تھے، فریب سے قتل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مکافات عمل تھی کہ خلیفہ معتصم باللہ اور پورے خاندان کو اسی طرح دھوکے سے قتل کیا گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ منصور کو مکھیوں نے بہت پریشان کیا۔ منصور نے اپنے پاس موجود مقاتل بن سلیمان سے پوچھا کہ آخر ان مکھیوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے؟ مقاتل نے جرأت مندانہ ایک طریقے سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے انہیں ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آ جائیں اس وقت جب بنو عباس موجود تھے، اس وقت مطلب اہل بیت میں سے کچھ افراد بچے ہوئے تھے، ان کے اوپر انہوں نے کیا ظلم و ستم گرائے۔ حضرت امام علی نقی سن 212 ہجری کو اس دنیا پر آتے ہیں۔ 8 سال کی عمر مبارک میں سن 220 ہجری میں والد گرامی امام محمد تقی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تقریباً 22 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور 233 ہجری میں متوکل عباس اجباراً مدینے سے سامرا بلاتے ہیں، مطلب ایسے ہی خام خواہ۔ اور 6 عباس خلفاء معتصم، واسق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز جیسے ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم سے گزرنے کے بعد معتز ہی کے زمانے میں اس کے ظلمانہ حکم سے رجب 254 ہجری میں یا 42 اور 43 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فیض ہو جاتے ہیں۔ امام محمد تقی کی شہادت کے بعد چونکہ امام النقی کی عمر جو ہے وہ 6 یا 8 ایئرز ہے، معتصم نے اپنے ہی ایک قریبی شخص کو بغداد سے مدینہ جنید نامی عالم دین کے پاس بھیجا جو دشمن اہل بیت تھا۔ اسے کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمہیں اس بچے کا استاد مقرر کروں تاکہ تم اس کی ویسی پرورش کرو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی اور معاملہ حکومت کا تھا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ کوئی دونوں کے بعد دربار خلافت سے وابستہ ایک شخص نے الجنید سے ملاقات کی اور اسے بچے کے بارے میں پوچھا جسے اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ الجنید نے کہا بچہ، یہ بچہ ہے، میں ادبیات کی کوئی بات سے بتانا چاہتا ہوں، مطلب ادب کی، تو وہ ادب کے ایسے ایسے گوشے میرے سامنے کھول دیتا ہے جن کا مجھے علم بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کبھی کبھی جب وہ حجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ پہلے قرآن مجید کی ایک سورہ کی تلاوت کرو اور پھر حجرے میں داخل ہو، تو وہ پوچھتا ہے کہ کون سا سورت پڑھوں؟ میں اسے کہتا ہوں کہ کوئی بڑی سورت جیسے سورت آل عمران پڑھو۔ وہ بچہ پوری سورت پڑھتا ہے اور اس کی مشکل الفاظ کے معنی بھی مجھے بتاتا ہے۔ یہ لوگ عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کے عالم ہیں، اور تم کہہ رہے ہو بچہ؟ اس بچے کا جو بظاہر بچہ ہے لیکن ولی اللہ ہے، استاد سے رابطہ کچھ عرصے تک جاری رہا اور استاد اہل بیت علیہ السلام کا سچا عاشق بن گیا۔ بلاخر 3 رجب سن
52 में मोतस जो खिलाफत अब्बासिया का एक किंग था, उसके हुक्म से इमाम अली नकी को सामरा में जहर देकर शहीद कर दिया जाता है। 1400 साल बाद भी बोग्ज़ जालिम दहशत गर्दों ने जो दुश्मन अहले बैत हैं, उन्होंने पारा चनार में बाद मोमिनीन को शहीद कर दिया। अल्लाह ताला आले मोहम्मद के तमाम दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमाए। अब आ जाते हैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की डेथ किस तरह हुई। दोस्तों अलावा शिबलंजी लिखते हैं कि हारून रशीद ने हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बगदाद में उम्र भर कैद में रखा। बसरा के हाकिम ईसा बिन जाफर ने जब हारून रशीद की तरफ से इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के खुफिया हुक्म पर अमल नहीं किया तो हारून रशीद ने यह हिंदी बिन शाहिक के हवाले कर दिया। हारून रशीद ने इमाम मूसा बिन जाफर को बसरा में 1 साल कैद में रखने के बाद ईसा इब्न जाफर वली बसरा को खत लिखा कि इमाम मूसा काज़िम को कत्ल करके बादशाह को सुकून पहुंचाया जाए। उसने अपने मशहूरों से मशवरा करने के बाद हारून रशीद को जवाब में लिखा कि बादशाह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में मैंने 1 साल के अरसा में कोई बुराई नहीं देखी। जब ये शब रोज़ नमाज, रोज़ा और इस तरह की चीज़ों में मशगूल रहते हैं, अवाम और हुकूमत के लिए दुआएं खैर करते हैं और मुल्कों की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करते हैं, भला मुझसे क्यों कर हो सकता है कि मैं ऐसे आदमी को कत्ल कर दूं और मैं इस बंदे को कत्ल करके जहर देकर मार कर अपना अंजाम आखिरत में दोस्तियों के साथ नहीं करना चाहता। और दूसरी रिवायत में एक इस तरह है कि हारून रशीद ने बगदाद में लाकर आपको हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को उम्र भर कैद में रखा। आखिर में अपने वजीर आज़म याह्या बरमकी के जरिए कैद खाने में जहर दिलवाया और आप शहीद हो गए। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि आपको कई मरतबा जहर दिया गया लेकिन आप हर बार महफूज रहे। एक मरतबा आपने वो खरमा उठाकर जिसमें जहर था जमीन पर फेंक दिया, जैसे हारून के कुत्ते ने खा लिया और वह मर गया। कुत्ते के मरने की खबर से हारून रशीद को शदीद रंज हुआ। उसने खादिम से सख्त बाज पुरस की। दुनियावी इक़्तिदार की खातिर बनी अब्बास ने भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की औलाद को भी नहीं बख्शा। बनु अब्बास ने इस्लाम में पैगम्बर की औलाद के साथ वही रास्ता इख्तियार किया जिसकी दाग बेल बनी उमिया ने डाली थी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अहले बैत पर जुल्म व सितम ढाने में बनी उमिया और बनी अब्बास ने एक ही जैसा किरदार अदा किया था, तारीख में जिसकी वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। दोस्तों ये थी बनु अब्बासिया के ऊपर दूसरी केस और दूसरी वीडियो। तीसरी वीडियो में हम मजीद इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।